المسلم من سلم المسلمون من لسانه व यदिही। साफ गोई वाकई हर एक को पसंद नहीं होता। आपको ऐसे बहुत से मीडिया में दानिश्वर मिलेंगे जो बकबक करते हैं, मगर कुछ हमारे मजहबी स्कॉलर्स भी वो गालियों वाली जुबान इस्तेमाल करते हैं। क्या कुरान ने गाली दी है कुल या अय्युहल काफिरून? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी और आप देख रहे हैं रियल फेस मीडिया। नाज़रीन, मौजूदा सदी में नज़रियात को बदलने, सोचों को बदलने के लिए बहुत काम हो रहा है और अल्फाज में ऐसी ताकत है कि ये नज़रियात को बदल सकते हैं, सोचों को बना सकते हैं, सोचों को बिगाड़ सकते हैं। कई नए मुहावरे जन्म दिए जाते हैं जिनका मकसद मुआशरे में ख़ास इंतशार पैदा करना होता है। मसलन चंद मुहावरे आपने सुने होंगे, वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। वादे तो होते ही तोड़ने के लिए हैं, लेकिन हमने तो ये सुना था कि जो वादा पूरा नहीं करता वो हम में से नहीं, यानी मुसलमानों में से नहीं। इसी तरह आपने सुना होगा जंग और मोहब्बत में सब जायज़ होता है। हालांकि हमारे यहाँ तो जंग यानी जहाद भी उसूल और ज़वाबत के तहत होता है। अगर आपने ज़रा सा इधर उधर हो गए उन उसूलों से तो जहाद जो है आपका वो जहाद नहीं रहेगा। हम तो हर चीज़ ख़ास तनाजुर में करते हैं। ऐसे ही एक और फिक्रा जिसे आज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि दिल का खरा है इसलिए ज़ुबान का कड़वा है। जबकि हमने तो पढ़ा, हमने देखा, हमने सुना, हमने जो कुछ मुशाहिदा किया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से वो ये था कि सबसे ज़्यादा साफ दिल के वो थे और सबसे ज़्यादा मीठी ज़ुबान भी उन्हीं की थी। इस बारे में हमारा दीन क्या कहता है, उलमा क्या कहते हैं, जानने के लिए मैंने दावत दी है मारूफ स्कॉलर मुफ्ती खलीकुर रहमान साहब जो हाई कोर्ट में खतीब हैं और कानून को जानते हैं, फ़िक़ा को जानते हैं, फ़िक़ा के स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्लाह का बहुत एहसान है। मुफ्ती साहब, ये क्या बात हुई कि जो दिल का खरा होता है वो ज़ुबान का कड़वा होता है? डॉक्टर साहब, बात ये जो आपने बात की है कि दिल का खरा है ज़ुबान का कड़वा है, मेरी दानिश में इसके दो मफ़हूम हो सकते हैं, दो पहलू हो सकते हैं। एक वो मफ़हूम जो मैं समझ रहा हूँ कि जिस तरफ आपकी इंडिकेशन जा रही है, आपका इशारा जा रहा है, यार दिल का बड़ा साफ़ है इसलिए ज़ुबान का बड़ा कड़वा है, मतलब इसलिए बक बक करता है क्योंकि दिल का साफ़ है। एक मफ़हूम ये है, ठीक है ना जी। ये तो बिल्कुल गलत है। किसने किसको क्या हक़ दिया कि किसी की बंदा इज़्ज़त उछाले, बकवास करता फिरे, हज़ियान गोई करे और उसके सामने लोग बात करते हुए डरें। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है अलमुस्लिम मन सलिम अलमुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान तो वो है जिसकी ज़ुबान और हाथ दोनों से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। इस लिहाज से तो इस जुमले की कोई हैसियत नहीं जी। दिल का बहुत साफ़ है इसलिए ज़ुबान का कड़वा है। ज़ुबान का कड़वे का मतलब बकबक करता है, यार इसकी बकबक को बर्दाश्त करें। आपको ऐसे बहुत से मीडिया में दानिश्वर मिलेंगे जो बकबक करते हैं, इज़्ज़तों को उछालते हैं, सामने वाला उनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं रखता। ये तो बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका एक मफ़हूम भी और भी है, क्योंकि हमारे यहाँ हम अवामी ज़बान के अंदर थोड़ी सी मफ़हूम में वुसअत पैदा हो जाती है। जी ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। एक ये कि यार दिल का साफ़ है इसलिए ज़ुबान का कड़वा है, मतलब क्या, इसलिए ये जो बात करते हैं ना वो किसी को आसानी से हज़म नहीं होती। ये रियलिटी बोलता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, साफ गो है। साफ गोई वाकई हर एक को पसंद नहीं होती, बिल्कुल ठीक है। इस लिहाज से वो साफ गोई को वो कड़वा कह देते हैं, कड़वी बात है। तो इस लिहाज से तो ये दुरुस्त है, ठीक है। इस लिहाज हज़ियान बोला जाए, गालियाँ बोली जाए, उसको फिट करना ये बिल्कुल गलत है। तो ये दो मफ़हूम है। अच्छा, तो कुछ हमारे ऐसे, मैं माज़रत के साथ, आप खुद मजहबी स्कॉलर हैं, मगर कुछ हमारे मजहबी स्कॉलर्स भी बड़ी सख्त ज़ुबान, बल्कि मुझे बोलने दें तो वो गालियों वाली ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। बाज़ औक़ात वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का बाइस बनती हैं और फिर वो बाज़ औक़ात उसकी तौजीह ये पेश करते हैं कि ये तो जी सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने भी इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की और मेरे सीने में ये राज दफन है जो मैं बताता नहीं। अब दो सवाल हैं। हमने तो सुना कि वो बाहम शीरो शकर होते हैं, वो सलीम तबा होते हैं, वो उनकी गुफ्तार जो है वो बहुत नरम, आपस में वो भाइयों की तरह होते हैं, जिनसे अल्लाह राज़ी हो गया उनकी ज़ुबान नाशाइस्ता नहीं हो सकती। एक तो मेरी राय ये है। दूसरा, अगर वो जो ख़ास साहिबान कुछ ऐसे कहते हैं तो अगर उनके सीने में ये राज दफन है तो उलमा तो उम्मत के अमीन है, तो फिर वो अगर अमानत जो लोगों को नहीं बता रहे फिर वो खाइन हुए। सहाबा की ये ज़ुबान नहीं थी, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ। देखें, एक होती है किसी बंदे के बारे में रियलिटी, अगर आप उसकी पूरी रियलिटी को सामने रखते हैं तो ये गाली नहीं होती। दज्जाल को दज्जाल क्यों कहा गया? दज्जाल गाली तो नहीं है ना, वो झूठा है ना, दज्जाल से निकला है वो, ठीक है ना जी। दज्जाल फरेब है। मैंने पोस्ट पढ़ी आपकी कि काफिर को तो काफिर ही कहा जाएगा ना, काफिर थोड़ी गाली पढ़ाई है मैंने।
تو کافر کو کافر ہی کہا جائے گا، یہ اس کی شناخت ہے، یہ کوئی گالی نہیں ہے۔ کافر وہی جو اسلام کی سرحدات سے باہر ہے۔ جی وہ کفر کیا، اس نے انکار کیا اس نے، تو کیا قرآن نے گالی دی ہے قل یا ایھا الکافرون؟ ٹھیک ہے نا جی، ایک تو یہ بات ہو گئی۔ اور مکی صورت میں یہ کہنا یہ کوئی گالی نہیں تھی، صاف اعلان تھا، حقیقت تھی۔ ٹھیک ہے، جو آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس حوالے سے کسی نے یا ان لوگوں میں سے کسی نے یا اسی شخصیت نے یا جس نے بھی حوالہ دینے کی کوشش کی، جی دیکھیں یہ قرآن میں زنیم کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، حرامی کہہ دیا گیا۔ قرآن نے اسی کو حرامی کہا ہے جو حرامی ہے۔ حرامی کیا مطلب؟ یہ اپنے باپ کا نہیں ہے، جی جی بالکل، اس کا نسب جو ہے وہ بس قرآن نے اس کی ریئلٹی بیان کر دی کہ یہ بے اوقات جو اسلام کے بارے میں یہ زبان چلاتا ہے، محمد رسول اللہ کے بارے میں زبان چلاتا ہے، سازشیں کرتا ہے، اس کی اوقات یہ ہے، یہ اپنے باپ کا نہیں ہے، اور یہ بات کرنے کا حق اللہ کو حاصل ہے۔ جب وہ جانتا ہے کیونکہ یہ وحی کے زور پہ بات آئی تھی، یہ اللہ کے نبی نے خود سے نہیں فرمائی تھی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ کو وحی آئی، آپ نے بتا دیا کہ اس کا تو شجرہ نسب ہی درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ ایک ریئلٹی ہوتی ہے۔ لیکن میرے سمیت کوئی بھی شخص اس کے کسی کو حرامی کہہ دے تو یہ حق کیسے پہنچتا ہے؟ ہاں ایک بندہ بیچارہ لا والد ہے، اس کا والد نہیں ہے، وہ پتہ ہے، تو اس کو طنز کرنا غلط ہے ہماری طرف سے۔ ٹھیک ہے جی، ہماری طرف سے طنز کرنا غلط ہے کیونکہ اس کی غلطی نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک بندہ، جیسے کہ دور نبوت میں ہوا کہ ایک بندے نے اٹھ کے چھلانگیں ماری اسلام کے خلاف اور ہذیان گوئی کی اور ہر طرف سے اس نے باتیں کی، اصلیت بتائی گئی، تو اس کی اوقات بتائی گئی کہ تو اپنے پاجامے میں رہے، تیری اوقات یہ ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، تو دراصل ہم کہ جی صحابہ نے کہا تھا، یہ اگر کسی نے یہ کہا ہے تو یہ بالکل غلط کہا ہے۔ نعوذ باللہ، صحابہ نے کوئی بیہودہ گوئی نہیں کی۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، صحابہ تو وہیں بات ختم کر دیتے، اس کو سلامہ بخیر آگلے السلام علیکم نہیں ہے، یہ سلام متارکہ ہے، بات کو ختم کرنا، چیپٹر کلوز کرنا۔ اچھا بابا جی، جیسے ہم یہاں کہتے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ اب میں چاہتا ہوں مجھے تھوڑی سی مدد کر دیں، آپ ماشاءاللہ عالم دین ہیں، ہم میں سے ہر آدمی ایسا نہیں ہے، ہمیں تو تھوڑا بنیادی نالج ہی ہوتا ہے۔ ہمارے سامنے ایسی بے شمار باتیں پیش کی جاتی ہیں، اقوال پیش کیے جاتے ہیں جنہیں منسوب کیا جاتا ہے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب بہت سارے اس طرح کے قول پیش کیے جاتے ہیں، اور ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ وہ ٹھیک ہیں یا غلط ہیں، اور لوگ انہیں ثواب کی نیت سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب تو میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ جس نے میرے اوپر بہتان باندھا، یعنی مجھ سے وہ بات منسوب کی جو میں نے نہیں کی، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، کوئی ایسی بات ہے؟ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ۔ اچھا، اب ہمارے سامنے ایک چیز آ رہی ہے، تو کہ بنیادی سی کہ دو تین ایسی باتیں ہوں کہ ہم اگر تمہیں یقین ہو جائے ان باتوں کو دیکھ کے ہم پوسٹ کر دیں، شیئر کر دیں، پر ہم احتیاط کریں، کسی سے رہنمائی لے لیں، وہ پوسٹ شیئر نہ آگے کریں، کوئی ایسی رہنمائی کریں ہماری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، بنیادی طور پر بات یہ ہے جو آپ نے خود ہی سوال کے اندر آپ کا جواب موجود ہے کہ جب تک آپ کو یقین نہ ہو کہ اس کا ریفرنس کیا ہے، آپ کو شیئر کرنے کا حق نہیں بنتا۔ حق ہی نہیں ہے ہمارا۔ سوشل میڈیا کے حوالے سے دو طبقے بڑے سرگرم ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو آنکھ بند کر کے صرف عقیدت رکھتا ہے، اس کو تحقیق سے کوئی غرض نہیں، اس کو جو اچھی بات لگتی ہے، نبی علیہ السلام سے منسوب ہے یا کسی شخصیت سے منسوب ہے، اس نے فوراً شیئر کرنی ہے۔ جیسے ایک تو یہ ایسے لوگ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ ریفرنس صحیح بھی، اچھی بات بھی اگر نبی علیہ السلام نے نہیں فرمائی اور آپ نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیتے ہیں تو آپ نبی علیہ السلام پہ جھوٹ سر میں تو توہین رسالت سمجھتا ہوں یہ بات۔ ایک یہ طبقہ ہے، ایک اور طبقہ ہے جو احادیث کو بے وقعت بنانے کے لیے باقاعدہ سوشل میڈیا پہ سرگرم ہے۔ جیسے میں نے ایک دفعہ پڑھا تو مجھے بڑا دکھ ہوا، آپ اگر یہ عمل کریں گے تو یہ آپ کو ملے گا، اور آپ اس کی خوشخبری دیں گے تو یہ ملے گا، یعنی خوشخبری دینے والے کو ثواب زیادہ مل رہا ہے، جو خود کر رہا ہے اس کو ثواب کم مل رہا ہے۔ یہ پاگل پنا نہیں ہے؟ بنیادی اصول نہیں سمجھ آ رہا لوگوں کو۔ ایک طبقہ مکمل طور پر احادیث نبویہ کو بے وقعت بنانے کے لیے سرگرم عمل ہے۔ تو دراصل اس بات کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ جب تک احادیث کے بارے میں اور آیات کے بارے میں آپ کو یقینی طور پر پتہ نہ ہو، اس وقت تک آپ شیئر نہ کریں۔
لیکن سوشل میڈیا میں بدقسمتی سے ایسا ہوتا نہیں ہے. اور جو اس کے بارے میں ایک اور سوال اٹھ سکتا ہے، جی ہمیں کیسے پتہ ہو کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ تو بھائی آپ دین کا نالج تو اتنا تو رکھیں نا، اتنا بیسک نالج تو ہر ایک کے پاس ہونا چاہیے کہ آپ کو کم سے کم موٹی موٹی باتوں کا پتہ ہو، بنیادی چیزوں کا. اب آپ کو یہ پتہ نہیں ہو سکتا کہ ہر حدیث کے بارے میں آپ دیکھیں یہ صحیح ہے کہ جعلی کہ غلط ہے. جی ٹھیک ہے نا جی، بالکل. تو اسی لیے تو کہا گیا کہ علماء کے ساتھ اپنے تعلق کو استوار رکھیں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. آپ کو پتہ نہیں ہے تو پوچھ لیا کریں، اہل علم سے پوچھ لیا کریں. بات یہ کہ علماء سے اپنے تعلق کو بحال رکھیں، درمیان میں جو خلیج ہے اس کو ختم کریں. علماء سے تعلق کو بحال رکھتے ہوئے دین کا مطالعہ کریں اور سوشل میڈیا پہ تھوڑا بہت وقت دیا کریں پازیٹیولی. جو صحیح چیز ہے اس کو نشر کریں، جو صحیح چیز نہیں ہے اور یا جس کے بارے میں آپ کو معلومات نہیں ہے آپ کو نشر کرنے کا قطعاً کوئی حق حاصل نہیں ہے. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، تھینک یو ویری مچ. ناظرین، آج مفتی صاحب سے ہم نے جو چند باتیں سیکھیں ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ وہ دل کا صاف ہے، دل کا کھرا ہے، اسی لیے اس کی زبان کڑوی ہے. تو اس بات کی انہوں نے 2 پہلو بتائے، اور عام طور پہ جو پہلا پہلو لیا جاتا ہے کہ اسے لوگوں کی دل آزاری کرنے کا حق حاصل ہے، لوگوں کو گالیاں دینے کا حق حاصل ہے. ایسا قطعاً نہیں ہے، یہ خلاف اسلام ہے. ایک بات ہم نے یہ سیکھی. دوسرا، احادیث کو یا مختلف اقوال کو مختلف مذہبی شخصیات کے ساتھ منسوب کر کے بعض اوقات ہم ان کے اوپر بہتان جھوٹ باندھ رہے ہوتے ہیں، تو اس سے بچنے کے لیے نے کہا. تو ایک بات میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ گوگل نے ایک اپنا ایک آٹومیٹک یا شاید انڈیپینڈنٹ فیکٹ فائنڈر کوئی سافٹ ویئر ہے، آپ کی غلط نیوز چلاتے ہیں، بلکہ نیوز بعضوں کا ٹھیک ہی ہوتی ہے، وہ گوگل کی پالیسی کے خلاف آتی ہے تو اسے وہ کور کر دیتا ہے اور اوپر لکھا جاتا ہے فالس انفارمیشن. تو ہماری پوری دنیا میں علماء کرام موجود ہیں، ہمارے پاس IT اسپیشلسٹ موجود ہیں، تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ احادیث کے اور قرآن پاک کی آیات ان کے مختلف زبانوں میں تراجم کے ایسے سافٹ ویئر بن جائیں کہ جیسے ہی کوئی آدمی اپڈیٹ کرے، جس طرح گوگل کہتا ہے کہ یہ فالس انفارمیشن ہے، اسی وقت اس کے اوپر رسول پاک سے منسوب کی بات ہو، کسی مذہبی شخصیت سے منسوب کی بات ہو، تو اس کے اوپر لکھا ہوا آ جائے کہ فالس انفارمیشن. یہ ایک ذہن میں میرے بات آئی. آپ میں سے جو لوگ اس فیلڈ سے منسلک ہیں اس کے اوپر کام کیجئے، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کام کو ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.